السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ افغانستان میں الامارۃ الاسلامیہ کی حکومت قائم ہو گئی ہے۔ کئی لوگ خوش ہیں، کئی پریشان ہیں اور کچھ خاموش بھی ہیں۔ اسلام سے محبت رکھنے والے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام امن اور انصاف اور محبت کا نظام قائم کرتا ہے، بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ اسلام مخالف پریشان ہیں، ڈرے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ جو ابھی سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ حالات کس رخ پر جائیں گے، وہ خاموش ہیں۔ یہاں کچھ سوالات ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے، اور طالبان رہنماؤں کو اپنے ذہن میں ان سوالات کو رکھنا بھی ضروری ہے۔ طالبان کے کئی دوست ہیں اور ان کے کئی دشمن ہیں۔ امریکہ، ایران، اسرائیل وغیرہ طالبان کے باہری دشمن ہیں، اور تاجک، پختون، ازبک، ہزارہ، بلوچ وغیرہ قبائلی لیڈر جو قومی لیڈر ہیں، وہ اندرونی مخالفین ہیں۔ اگر طالبان کے مخالفین وہ سب لوگ ہیں جو اسلام مخالف ہیں، تو اسلام ہی وہ طاقت ہے جو افغانستان کے قبائلی مخالفت کو ختم کر سکتا ہے۔ یہ یوں کہیے کہ افغانستان اور طالبان کی باہری مخالفت اگر اسلام کی وجہ سے ہے، تو افغانستان کا اندرونی اتحاد صرف اسلام ہی قائم رکھ سکتا ہے۔ افغانستان کو متحد رکھنے والی طاقت صرف اسلام ہے۔ شیعہ، جن کی تعداد افغانستان میں 10% کے قریب ہے، ان کے ذریعے سے ایران اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے امریکہ، ہندوستان اور اسرائیل وغیرہ کے سہارے طاقت اور تحریک حاصل کر سکتا ہے۔ مفادات کے حصول کے لیے دشمن کو بھی دوست بنا لیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ نہ سوچنا چاہیے کہ امریکہ یا اسرائیل اگر ایران کا دشمن ہے تو وہ ان کے واسطے سے شیعوں کا استعمال اپنے حق میں نہیں کرے گا۔ طالبان کے لیے افغانستان سنبھالنا آسان نہیں ہے، کئی مشکلات ہیں جو ان کو پیش آ سکتی ہیں۔ طالبان کی مذہبیت، ان کی مذہبی پختگی دنیا بھر میں آوارہ اور آزاد خیال دنیا کو پسند نہیں آئے گی، لہذا ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے گا، ان کی معمولی باتوں کو میڈیا کے ذریعے سے پھیلایا جائے گا۔ افغانستان کے اندر مختلف قبائلی رہنما جو مختلف قبیلوں میں آسانی کے ساتھ مل جائیں گے، جو اپنے مفادات کے حصول کے لیے، قبائلی مفادات کے حصول کے لیے باہمی منافرت کے ذریعے آپس میں لڑ جائیں گے، انہیں آپس میں لڑایا جائے گا اور قبائلی مفادات کو ہوا دی جائے گی، ذاتی مفادات کو ہوا دی جائے گی۔ ادھر چین میں موجود مسلمانوں کے لیے، چین جو افغانستان کا ایک قریبی پڑوسی ملک ہے اور اس سے منسلک سرحد پر مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد رہتی ہے، طالبان کے کسی رہنما سے چینی مسلمانوں کی حمایت کے لیے بیان دلوائے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ بھارت کے کشمیر کی تحریک میں طالبان کو الجھانے کے لیے بھی کوشش کی جائے اور طالبان کے کسی رہنما سے کشمیر کے لیے حمایت کا بیان دلوایا جائے، اور اس کا مقصد ہوگا کہ چین سے اور بھارت سے طالبان کے تعلقات کو خراب کیا جائے۔ اگر چین اور بھارت سے طالبان بہتر تعلقات قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا تعلقات بہتر قائم کر بھی لیتے ہیں، تو طالبان کے اسلام سے تعلق اور رشتے کو مشکوک قرار دے دیا جائے گا، تاکہ علاقے میں ان کے اثرات کو کم کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ طالبان اسلامی مفادات کے لیے کام نہیں کرتے بلکہ امریکی مفادات کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں۔ کوشش کی جائے گی کہ طالبان اور ایران کی حکومت میں تعلقات کو کشیدہ سے کشیدہ تر بنایا جائے۔ اس کے لیے 1998 میں مزار شریف میں ایرانی سفارتکاروں کے حملے جیسے واقعات کو ابھارا جائے گا، جس میں کئی ایرانی سفارتکار اور صحافی مارے گئے تھے۔ اس کے لیے سعودی عرب اور پاکستان کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔
اور افغانستان کو ترکی خیمے سے الگ کر کے سعودی خیمے میں شامل کرنے کی کوشش بھی کی جائے گی۔ سعودی عرب سے قربت ایرانی تعلقات، ایران اور طالبان کے تعلقات کو خراب کرنے کا سبب بھی ہو سکتی ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ آئندہ اسلامی دنیا کو 3 خیموں میں بانٹنے پر امریکہ اور یورپ اور اسلام مخالف طاقتیں زیادہ کام کریں گی۔ ایک خیمہ سعودی عرب اور اس کے دوستوں پر، دوسرا خیمہ ترکی اور اس کے دوستوں پر، اور تیسرا خیمہ ایران اور اس کے دوستوں پر مشتمل ہوگا۔ قوی امکان اس بات کا ہے کہ افغانستان کو پریشر گروپس کے ذریعے سے سعودی عرب کے قریب کیا جائے، تاکہ ایران کے قریب سعودی عرب کا ایک دوست طالبان سعودی عرب کے مفادات کی یہاں پر تکمیل کرتا رہے۔ اس کے لیے سعودی عرب سے پیسے کی پیشکش اور کئی دوسری پیشکشیں بھی سامنے آ سکتی ہیں۔ طالبان حکومت کے سامنے اس طرح کے کئی مسائل اور بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ ان مشکلات پر قابو کیسے پایا جائے، یہ طالبان حکومت کے سیاسی پالیسی سازوں کا کام ہے۔ امید کی جانی چاہیے کہ طالبان کی پہلی حکومت کی طرح دوسری حکومت ختم جلدی نہیں ہو جائے گی، کیونکہ طالبان کو پہلے حکومت کا تجربہ نہیں تھا۔ اب جو لوگ اقتدار میں آئے ہیں وہ حکومت چلانے کے طریقے کو بھی جانتے ہیں اور عالمی طور پر حکومتوں کی سازشوں کو بھی سمجھنے لگے ہوں گے۔ حکومتوں کی دوہری پالیسیز اندر چال بازیوں کے ذریعے سے اور باہری بیانات کے ذریعے سے جو وہ دنیا کے سامنے لاتے ہیں، ان پر بھی اس کی نظر ہوگی۔ اسلام دشمن حکومتیں، یا یوں کہیے کہ دنیا بھر کی حکومتیں، صرف ان معاہدات کی پابندی کرواتی ہیں جن سے ان کا فائدہ ہو اور ان کے مخالفین کا نقصان ہو۔ کوئی بھی ایسا معاہدہ جو کسی وقت بھی ان کے مقاصد میں رکاوٹ بنے، یہ کسی بھی وقت اس کو توڑ سکتے ہیں۔ لہذا طالبان کو خود کو تیار رکھنا ہوگا کہ ان کے مخالف ہر معاہدے کو کبھی بھی توڑ سکتے ہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ طالبان کسی معاہدے پر بھروسہ کر کے اپنی خارجہ پالیسی تیار نہ کریں اور نہ اپنی داخلی پالیسی پر باہری ملکوں سے ہونے والے معاہدوں کا اثر پڑنے دیں، چونکہ معاہدات کسی وقت بھی توڑے جا سکتے ہیں۔ طالبان بے شک معاہدوں کی پابندی کریں، یہ لازمی ہے اور شرعاً ضروری ہے، البتہ ان حالات کے لیے اپنے آپ کو پہلے سے تیار رکھیں جب اچانک فریق مخالف معاہدہ توڑ دے گا اور وہ معاہدے ٹوٹنے کی شکل میں کچھ نہ کر پائیں گے۔ ایران کی مثال اور دنیا کے کئی ملکوں کی مثال ہمارے سامنے ہے جو امریکہ نے ان کے ساتھ کیا ہے۔ اس کی حفاظت اور بقا کی ذمہ داری طالبان کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے طالبان کو اسلامی حکومت عطا کی ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہ حکومت کسی کی نااہلی، یہ ناتجربہ کاری یا غلطی کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے تو یہ سمجھنا ہوگا کہ عالمی طور پر اسلامی تحریکوں کو بڑا نقصان ہو جائے گا اور اسلام مخالف طاقتوں کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ ان کے حوصلے بلند اور اسلام پسندوں کے حوصلے مٹی میں مل جائیں گے۔ لہذا لازم ہے کہ اس اسلامی انقلاب کا تحفظ کیا جائے اس دور میں جب کہ دنیا سیکولر حکومتوں کو پسند کر رہی ہے۔ سیکولر حکومت جو عوامی حکومت کہلاتی ہے، حالانکہ عوام کو دھوکہ دینے کے لیے ایک شیطانی چال ہے۔ اس سیکولر نظام حکومت کے دور میں اسلامی نظام حکومت کو قائم کر کے دنیا کے سامنے امن اور سلامتی کا نمونہ پیش کیا جانا، اسلام مخالف طاقتوں اور سازشوں سے ہوشیار رہنا، کسی کے دام میں آنے سے خود کو محفوظ رکھنا، یہ وہ کام ہے جو طالبان حکومت کو انجام دینا ہوگا۔ اگر اس سلسلے میں کوئی کوتاہی برتی گئی تو اس کا بڑا نقصان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے طالبان کو ایک موقع فراہم کیا ہے جب وہ دنیا کے سامنے مدینہ کی اسلامی ریاست کا نمونہ قائم کر سکتے ہیں۔
شریعت ان کے پاس ہے، نظام شریعت ان کے پاس ہے، جناب رسول اکرم کا اسوہ ان کے پاس ہے، خلفائے راشدین کا اسوہ ان کے پاس ہے۔ 1400 سال تک اسلام کے خلاف جو سازشیں کی گئی ہیں، اسلامی تحریک کو ختم کرنے کے لیے جو اغیار کی طرف سے کوششیں کی گئی ہیں، اس کی تاریخ ان کے سامنے ہے۔ ان کے اوپر شدت پسندی کا الزام لگایا جائے گا، تعلیم اور علم سے دوری کا اور مخالفت کا الزام لگایا جائے گا، لہذا انہیں عدل اور انصاف کے ساتھ اس نظام کو قائم کرنا ہوگا۔ افغانستان میں کسی کا حق نہ مارا جائے، کسی پر ظلم نہ کیا جائے، اقلیتوں کے ساتھ سلوک اچھا رکھا جائے، مذہبی رواداری ملک میں پیدا کی جائے، تعلیم کو عام کیا جائے، عورتوں کی تعلیم پر پابندی نہ لگائی جائے، دینی تعلیمی ادارے اعلیٰ پیمانے پر اور عصری علوم کے ادارے اعلیٰ پیمانے پر قائم کیے جائیں، میڈیا کا پروپیگنڈے کا شاندار طریقے کے ساتھ مقابلہ کیا جائے، سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر اور پرنٹ میڈیا پر اسلام کا صحیح تعارف پیش کیا جائے۔ آپ کی ذرا ذرا سی غلطی کو دنیا بہت بڑا بنا کر پیش کرے گی، مخالفین ناقدانہ نظر سے آپ کو دیکھیں گے۔ ان تمام امور کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا جو اسلام نے ہمارے سامنے پیش کیے ہیں۔ ہمیں امید کی جانی چاہیے کہ اس دور میں جب کہ طاغوت اپنی پوری طاقت کے ساتھ دنیا پر مسلط ہے اور دنیا میں گناہ عام ہے، اور گناہ کو عام کرنے کے لیے طاغوت نے ہر حربہ استعمال کیا ہے، طالبان اسلامی حکومت کو قائم کر کے وہاں سے گناہ ختم کریں گے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان سے بے شمار لوگ بھاگ رہے ہیں، میڈیا اس کا مسلسل پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ افغانستان سے لوگ بھاگ رہے ہیں، بے شک بھاگ رہے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو گناہ گار ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب افغانستان کے اندر گناہ کرنا آسان نہیں رہ گیا، اس لیے وہ افغانستان سے بھاگ رہے ہیں۔ اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑی بات یہ ہے کہ اتنا بڑا انقلاب آ جانے کے باوجود بھی نہ وہاں کوئی لوٹ مار ہوئی ہے، نہ قتل و غارت گری ہوئی ہے، اور نہ افراتفری مچی ہے، بلکہ پورے ملک کے اوپر نہایت ہی سکون کے ساتھ اقتدار کی منتقلی کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ امید کی جانی چاہیے کہ آگے بھی امن و سکون برقرار رہے گا اور ملک کے شہری محفوظ رہیں گے، اور کسی قسم کی بدامنی وہاں پر پھیلانے کی اگر کوشش کی گئی تو طالبان اس کا بھرپور طریقے کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔